السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 دسمبر ہے اور پاکستان بھر میں قائد اعظم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام تو محمد علی جناح ہے، لیکن آپ کو قائد اعظم کا ٹائٹل کس نے دیا اور کب دیا گیا؟ کیونکہ بعض لوگ اپنے جہل میں یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑے قائد تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ہر چیز کنٹیکسچول ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قائد اعظم کا ٹائٹل قائد اعظم کو ایک مولانا صاحب نہیں دیا تھا، جو دین میں مولانا حضرات عام انسانوں سے تو زیادہ علم رکھتے ہی ہیں۔ ان کا نام تھا مولانا مظہر الدین۔ انہوں نے قائد اعظم کا ٹائٹل محمد علی جناح کو 1937 میں دیا تھا، جب انہیں اپنے ہاں مدعو کیا تھا، اور اسی طرح بعد میں ان کے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لکھا جانے لگا۔ تو ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ پلیز آپ ہر چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ دیکھا کریں۔ ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر ہیں، تو اب کوئی کہے کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ بڑے صدیق تو انبیاء ہیں، تو ہر چیز کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا، اس کانٹیکسٹ میں انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کو فاروق اعظم ایک کانٹیکسٹ میں کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اعتراض کرنا ہوتا ہے، بربنا اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے اپنی ایک تقریر میں قوم کو دیا تھا۔ یہ بات ہے فروری 1948، یعنی قیام پاکستان کے بعد کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقریر ہے یہ ہر نوجوان کو، ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر عمر کے شخص کو، چاہے مرد ہو یا عورت، اس سے سمجھنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کیسا پاکستان بنانا چاہتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری عظیم اکثریت مسلمان ہے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، ہم اسلامی ملت اور برادری کے رکن ہیں، جس میں حق، وقار اور خودداری کے تعلق سے سب برابر ہیں۔ نتیجتاً ہم میں اتحاد کا ایک خصوصی اور گہرا شعور موجود ہے، لیکن غلط نہ سمجھیے، پاکستان میں کوئی نظام پاپائیت رائج نہیں ہے، یعنی پوپ کا جو قانون ہوتا ہے اسے پاپائیت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام ہم سے دیگر عقائد کو برداشت کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم اپنے ساتھ ان لوگوں کے گہرے اشتراک کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، جو خود پاکستان کے سچے اور وفادار شہریوں کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ اور رضامند ہوں۔ اس سے غور کیجیے گا ان جملوں پر۔ قائد اعظم اقلیتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا ہم پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کے جو سچے شہری ہیں، وفادار شہری ہیں، اور وہ پاکستان کی خدمت کے لیے آمادہ بھی ہیں۔ تو ایسے لوگ پاکستان کے شہری ہیں اور وہ ہمارا حصہ ہیں۔ ہم مذہب کی بنیاد پر اقلیتوں سے اس معاملے میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں رکھتے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے قائد اعظم کا قوم کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ ہم میں سے بیشتر لوگ مسلمان ہیں، بلکہ ہماری اپنی تاریخ، پھر وہ آگے اس کو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں کہ رسوم و روایات ہیں، اور وہ تصورات فکر ہیں، وہ نظریہ اور جبلت ہیں جس سے قومیت کا شعور ابھرتا ہے۔ باٹم لائن ہے، اپنی تقریر کے آخر میں فرماتے ہیں ہم صلح و آشتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یعنی آپس میں بھی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی۔ تم ہمیں بودر نہیں کرو، ہم تمہیں بودر نہیں کریں گے، اور اپنے اندر قوم کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپس میں مل جل کے رہو۔
یہ پنجابی، پٹھان، بلوچی، برووی، سندھی، گجراتی، پنجابی، سرائکی، کشمیری، ہند کو اسپیکنگ، فلانا، یہ لوگ ان چیزوں کو بہت آگے تک لے جاتے ہیں۔ یہ اگر تعارف تک رہیں تو ٹھیک ہے کہ بھئی ہم پنجابی اسپیکنگ ہیں، ہم اردو اسپیکنگ ہے اور تعلق ہمارا یو پی سے ہے یا بہار سے ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے درمیان امتیاز کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قائد اعظم کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن افسوس کہ اس چیز کو لوگ کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ہم سکون کے ساتھ اپنے طریقے سے اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں اور امور عالم یعنی ورلڈ افیئرز میں اپنا جائز حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اس میں قائد اعظم پاکستان کو ایک عالمی سطح پر کردار کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے قائد اعظم کی اس تقریر سے ہم سب جو پاکستان کے شہری ہیں انہیں اپنا تھاٹ پروسیس چینج کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان بنانا چاہیے اور قائد اعظم کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے۔ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، اسپیشلی آج کا جو لوگوں کا ذہن بن گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کے میسیجز کو بار بار ہمیں دہرانا بھی چاہیے، انڈورس بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ قائد اعظم کا جو پاکستان ہے کیا ہم اس راہ سے کہیں اور تو نہیں نکل آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔